بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ اتوار کا جو بیان تھا، اس بیان کا خلاصہ اور اس بیان میں جو باتیں عرض کی گئی تھیں، انہی باتوں کو دوبارہ اور اس کے ساتھ کچھ مزید باتیں عرض کی جائیں گی. دنیا میں زندگی گزارنے میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی زندگی گزاروں، سکون کی زندگی گزاروں، چین کی زندگی گزاروں، عافیت کی زندگی گزاروں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. انسان کبھی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں غریب ہوں، فقیری کی زندگی گزاروں، محتاجگی کی زندگی گزاروں. وہ مالدار رہنا چاہتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے. معذوری کی زندگی سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے. محتاجگی کی زندگی سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے. غم، دکھ، صدمے کی زندگی سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی تنگی نہ آئے، کبھی کوئی غم نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے. یہ ہر شخص کے دل کی خواہش ہوتی ہے. اس خواہش کی تکمیل کے لیے دنیاوی اسباب اور دنیا کے وسائل کو ہم استعمال کرتے ہیں. مالدار رہنے کے لیے مال کما لیتے ہیں. صحت مند رہنے کے لیے کچھ ڈاکٹری ہدایات پر عمل کر لیتے ہیں. غربت سے بچنے کے لیے، فقر و فاقے سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنے حد تک جو کوشش کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں. جو اپنے بس میں ہوتا ہے انسان کر لیتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا بیمار ہوں، پھر بھی بیماری آتی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ کبھی کوئی غم آئے، دکھ آئے، صدمہ آئے، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزوں کا سامنا ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس بارے میں ہمارے بزرگان دین کے جو ارشادات ہیں، ایک تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں صحت بھی رکھی ہے، بیماری بھی رکھی ہے، چین اور سکون بھی رکھا ہے، غم اور دکھ بھی رکھا ہے، مالداری بھی رکھی ہے، غربت بھی رکھی ہے، تکلیفیں بھی رکھی ہیں، آرام بھی رکھا ہے، مصیبتیں بھی رکھی ہیں اور راحتیں بھی رکھی ہیں. یہ دنیا کی زندگی کا ساتھ ساتھ ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ سارے غم دور ہو جائیں، ایک غم اور دکھ اور بیماری کا بھی سامنا نہ ہو، تو یہ تو جنت میں ہوگا. یہ تو جنت میں ہوگا.
کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ جن سے راضی ہوں گے ان لوگوں کو وہاں داخل فرمائیں گے کہ جنت میں کوئی غم اور کوئی دکھ اور کوئی صدمہ نہیں ہوگا، اصل زندگی چین و سکون کی وہاں ملے گی۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، غم بھی رکھا ہے اور سکھ اور چین بھی رکھا ہے، تو انسان کو ان دونوں چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے حد تک کوشش کرتا ہے انسان کہ میں بچ جاؤں، بیماریوں سے بچ جاؤں، پریشانیوں سے بچ جاؤں۔ تو اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کچھ ایسے معمولات، کچھ ایسی طرز زندگی بتائی ہے جس سے انسان کو عافیت کی زندگی، سلامتی کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ چھوٹے موٹے غموں کا سامنا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی آزمائش و امتحان سے وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، عبادتوں میں ان کا دل نہیں لگتا، ان کو وقت نہیں ملتا، تلاوت کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، ذکر اذکار کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی معاشی لحاظ سے تنگ کر دیتے ہیں، ان کی زندگی معاشی لحاظ سے تنگ کر دی جاتی ہے۔ وہ دکھ بھی دیکھتے ہیں، صدمے بھی دیکھتے ہیں، اور مالی لحاظ سے تنگی اور فقر و فاقہ بھی دیکھتے ہیں۔ سبب کیا بنا؟ اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت۔ جس طرح مچھلی کے لیے زندگی اور چین و سکون وہ پانی میں ہے، مچھلی جب تک پانی میں ہے وہ سکون میں ہے، وہ چین میں ہے، اور مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر رکھ دیا جائے، لاکھ اس کے آگے پیچھے اس کی خوراک کا انتظام کر دیا جائے، لیکن وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ ایمان والے کی مثال بھی یہی دی جاتی ہے کہ جب تک یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنی مقصد زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عبادتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو چین کی، سکون کی زندگی دے دیتے ہیں، سلامتی کی، صحت کی، عافیت کی زندگی دے دیتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے ذکر سے، عبادت سے اور اللہ کی یاد سے کٹتا ہے، غفلت کی زندگی میں جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں تلخیاں، پریشانیاں، تنگیاں، بیماریاں، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم ہم سے اعراض کرو گے، ہمارے ذکر سے منہ پھیرو گے، ہم سے الگ ہو کر زندگی گزارنا چاہو گے، تو ہم تمہاری زندگی کو تنگ اور تلخ کر دیں گے۔ کسی سلطنت میں کوئی رہتا ہو، کسی ملک میں کوئی رہتا ہو، کوئی شہری ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ریاست کی مخالفت کرے گا تو وہ پکڑ میں آ جائے گا، اس کو ریاستی قوانین کی خلاف ورزی پر اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کی زندگی کو جکڑ دیا جائے گا، اس کے لیے تنگیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کا بھی کوئی خالق و مالک ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ ہم اس کائنات میں اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اللہ کی زمین پر ہم چلتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کر اس کی نافرمانی میں ہم سکون سے رہنے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ
کہ ملکی قوانین اور ریاستی قوانین کی خلاف ورزی پر وہ شخص وہاں سکون سے نہیں رہ سکتا، اس کو جکڑ دیا جائے گا، اس کے خلاف فیصلے اور قوانین، ہر قانون حرکت میں آئے گا اور اس کی زندگی کو تنگ اور تلخ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی کائنات پر زمین میں کوئی رہتا ہو اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اللہ کو ناراض کر کے رہ رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، اور وہ یہ چاہے میری زندگی میں سکون آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو کافروں کو تو ہے، جو ایمان سے محروم ہیں ان کو تو یہ دھوکہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی ہے بس، ان کو اللہ سے، اللہ کے دین سے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ تو کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن مسلمان جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، احادیث مبارکہ پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ناراض، دوری کی زندگی، غفلت کی زندگی، تو پھر اس کے ساتھ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں، پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں، تکالیف، غم، دکھ، اس کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے، کسی سے میں دور ہوں، گھر کا فرد ہو، بیٹا ہو، اور وہ والدین کی سرپرستی میں ہو، گھر کے بڑے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کا بڑا والدین کو بنایا ہے۔ اب کوئی بچہ ابا اماں کو ناراض کر کے اس گھر میں سکون سے تو نہیں رہ سکتا، ابا اماں کو ناراض کر کے اس گھر میں سکون سے تو نہیں رہ سکتا، کیسے رہے گا؟ ابا اماں سے بات نہیں کرتا، ان کی بات نہیں سنتا، ان کی بات نہیں مانتا، وہ گھر کے بڑے ہیں، اس کو گھر سے بھی نکال دیں گے، وہ پریشان رہے گا۔ تو ایک گھر، چھوٹا سا گھر، اس میں ایک شخص اپنے اماں ابا کو ناراض کر کے سکون سے نہیں رہ سکتا، اس کائنات میں اللہ کو ناراض کر کے ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ دھوکہ آج ایمان والے کو بھی لگا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں کام کاروبار کروں گا، مال کماؤں گا، دنیا بناؤں گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، خوب دولت ہوگی، خوب مال ہوگا، خوب بڑا گھر ہوگا، اور میری زندگی میں سکون ہوگا۔ سب کچھ جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ سکون نہیں ہے، بیماری آ گئی، کبھی کہتا ہے کوئی پریشانی آ گئی، کبھی عدالتی معاملات، کبھی قانون، کبھی بیماریاں، کبھی ہسپتال، اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سبب ایک ہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے خوش ہو جائیں گے، خوش رہ لیں گے، دنیا جمع کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس جانے کا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو پہلے سے میرے سے دشمنی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تو میری قتل کے احکامات پہلے سے جاری کر چکا ہے، میں تو اس کے مصر، اس کے شہر میں جیسے داخل ہوں گا مجھے تو پکڑ لے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں یہ مضمون 3-4 جگہوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ دیا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اس کے پاس، تم ہماری نگرانی میں رہو گے جب تک تم ہمارے ذکر میں رہو گے، جب تک تم ہمارا ذکر اور ہماری عبادت، ہمیں ہماری یاد کے ساتھ رہو گے، ہماری نگرانی میں رہو گے۔ جب ہماری یاد اور ہمارے ذکر سے ہمارے اوپر سے نظر ہٹے گی تمہاری، تو تم پریشانی میں آ جاؤ گے۔ نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پابند کر رہے ہیں کہ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو، زندگی کا سکون چاہتے ہو، دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو ہماری یاد سے جڑے رہنا، ہماری عبادتوں سے جڑے رہنا، ذکر سے جڑے رہنا، نماز سے جڑے رہنا، تلاوت سے جڑے رہنا، ہماری نگرانی میں رہو گے، ہماری حفاظت میں رہو گے۔ اور اگر تم ہم سے کٹ گئے تو پھر ہماری حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون تک پیغام کو پہنچایا، اور پیغام بھی پہنچا، اور اس کی ہلاکت کا، وہ اتنا بڑا ظالم ہلاک ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔
تو اس طرح کے مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، زندگی کی سلامتی چاہتے ہیں، زندگی کی عافیت چاہتے ہیں، تو بھائی دولت، مال، یہ ساری چیزیں تو اسباب ہیں، وسائل ہیں، لیکن اصل چین و سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہیں تو ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم سکون میں ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہیں، سارا کچھ جمع کر لیں، پھر بھی ہم پریشان ہیں، یہ بات سمجھنے آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اپنی زندگی کی صحت و سلامتی، اللہ سے مانگیں گے زندگی کا چین و سکون اور عافیت، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ زندگی کی سلامتی، سکون، راحت، یہ سب کچھ میں دنیا سے اکٹھی کر لوں گا، تو دنیا سے اکٹھی یہ چیزیں، مال تو اکٹھا ہو جائے گا، لیکن سکون، صحت، عزت، راحت، عافیت، سلامتی یہ نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں کسی دکان پہ نہیں ملتی، یہ چیزیں کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ ان چیزوں کو کوئی خریدنا چاہے کہ مجھے سکون دے دو، تو سکون کی گولی تو ملے گی، وہ گولی کھا کر 4-6 گھنٹے کا سکون ملے گا، سو جائے گا، دماغ سن ہو جائے گا، اٹھ کے پھر پریشانیوں میں آ جائے گا۔ وقتی سکون اور دائمی سکون، دائمی چین و سکون کی زندگی اللہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں اور سکون سے رہنا چاہیں، یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں گناہ ہو، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی ہو، اور وہ یہ چاہے میں سکون سے رہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم دھوکے میں ہیں، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہماری سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میں بہت اچھا رہ لوں گا اور میں بہت کچھ کر لوں گا، نہیں۔ جیسے ایک نوجوان جس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے ابا اماں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کما بھی سکتا ہوں، میں گھر بھی بنا سکتا ہوں، تو ابا اماں کہتے ہیں ذرا جاؤ ایک دن گھر سے باہر چکر لا کر واپس آ جاتا ہے کہ نہیں، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے سہارا ہیں، آپ میرے لیے سایہ ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، آپ ہی میرے لیے سب کچھ کریں گے۔ تو یہ تو ابا اماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ آج مسلمان اسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تلاوت، نہ ذکر اذکار، نہ استغفار، نہ دعائیں، نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنا۔ گناہ ہم نہیں چھوڑتے، برائیاں ہم نہیں چھوڑتے، نافرمانی ہم نہیں چھوڑتے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے۔ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنی ہلاکت کے گڑھے ہم خود کھود رہے ہیں، اس میں ہم خود گر رہے ہیں، اپنے لیے ہلاکت کا سامان خود بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو ناراض کریں؟ اللہ کی عبادت بھی نہیں ہے، نماز و روزہ تلاوت بھی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو بھی ستا رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، کسی کا مال دبا رہے ہیں، سود رشوت بھی لے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف بھی دے رہے ہیں، کسی کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کی زمینوں پر قبضہ، کسی کے مال پر قبضہ، کسی سے قرض لے کر واپس نہیں کر رہے، بہن بھائیوں سے جھگڑا، بیوی بچوں پر ظلم، اس طرح کے معاملات ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہوں، اور ہم یہ چاہیں ہماری زندگی میں سکون آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی مخلوق کو ستا کر کبھی کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی مخلوق کو ستا کر کبھی کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہ بھول ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میری تو صحت بہت اچھی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی صحت پر بڑا ناز تھا، کہ مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی صحت پر بڑا ناز تھا کہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، اپنی صحت پر گھمنڈ تھا، تکبر میں مبتلا ہو گئے، تکبر میں چلے گئے۔ جو بیمار تھے ان پر ہنسنے لگے، ان کی بیماری کا مذاق اڑانے لگے، جو کمزور تھے ان پر ظلم کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے چند ہی دنوں میں زندگی کا کایا پلٹ دی۔ ایک دم سے بیماریاں آ گئیں، ایک دم سے بیماریاں لگ گئیں، پریشان،
مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ بیماری کہاں سے آ گئی؟ میں نے فلاں ڈاکٹر کی کہنے پہ رپورٹ ٹیسٹ کرایا تو رپورٹ میں یہی کیا آ گیا؟ پریشان ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہاں سے بیماری آ گئی؟ یہ کیسے بیماری لگ گئی؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں ایسے ہی رہوں گا، ہمیشہ صحت مند رہوں گا۔ یہ ہمیں دھوکہ تھا، ہمیں دھوکہ ہو گیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بیماری، پریشانی اور مصیبت کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہر وقت انسان کو اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت انسان کو اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اپنا عمل کوئی ایسا نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا سبب بنے۔ کتنی بڑی دلیری ہے، یعنی کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جرت ہے کہ دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، آس پاس کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چھپ کر کرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کہ اگر پکڑا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا، میرے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے گا، پکڑا جاؤں گا، مجرم بن جاؤں گا، مجرموں کی صفوں میں چلا جاؤں گا، ذلیل ہوں گا، قانون حرکت میں آیا جیل میں جاؤں گا، کوئی خطرناک فیصلہ نہ آ جائے تو دنیا کے قوانین سے، دنیا کے لوگوں سے، آس پاس کے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر اٹھک بیٹھک سے اللہ واقف ہے، تمہاری ہر حرکت سے اللہ واقف ہے، تمہارے ہر بول سے اللہ واقف ہے۔ لیکن اس قدر جرت ہوتی ہے، بند کمروں میں کوئی کام کرتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ سے غفلت اور جرت، اس کو کہتے ہیں جرت، کہ بندوں کا ڈر ہے، انسانوں کا ڈر ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی جرت والی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس زندگی میں پکڑ بہت سخت آتی ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے اور انسان اب سمجھ ہی نہ پائے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، پتہ نہیں ان سے زندگی میں کیا غلطیاں ہوئیں کہ بعد میں وہ سمجھ ہی نہیں سکے، ایسا گرے دلدل میں دھنستے چلے جائے، دھنستے چلے گئے، بیماریاں لگ گئیں، سارا پیسہ چلا گیا، گھر بک گئے، جائیداد بک گئی، بیوی چھوڑ کے چلی گئی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ کتنے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حالات سننے کے بعد کب کبھی سی آ جاتی ہے کہ یہ حالات کہیں ہم پر نہ آ جائیں۔ اللہ کی پناہ، ایسے خطرناک حالات کہ اچھے خاصے تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کے دسترخوان پر دوسرے لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے، یہ دوسرے لوگوں کو دیتے تھے، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ چلا گیا، عزت بھی چلی گئی، دولت بھی چلی گئی، گھر بھی چلی گئے، جائیداد بک گئی، صحت بھی چلی گئی، بچے بھی نافرمان ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج اگر ہمارے 4 بچے جوان ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، تو اس پر ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میرے بچے بڑے بڑے سہارے ہیں، کاروبار بھی بہترین ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، حالات کیسے بھی ہوں سب سنبھال لوں گا۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہر حال میں انسان ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کو بھی ناراض نہ کرے، اللہ کی مخلوق کو بھی ناانصافی اور ظلم کا نشانہ نہ بنائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ کوشش یہ کرے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، میرے ساتھ زیادتی ہو جائے معاف کر دوں گا، لیکن میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ ناانصافی ہو جائے معاف کر دوں گا، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ اس طرح ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی چاہیے، نہیں تو پتہ نہیں چلتا، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اچھے خاصے حالات چل رہے تھے، ایک دم سے پلٹا مارا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آئے دن ایسے حالات سننے کو آتے ہیں کہ بہت اچھا تھا کاروبار، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نظر لگ گئی، الٹی سیدھی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ اس موقع پر غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ سے معافی مانگو، بلکہ جادو
اور عاملین کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ عاملوں کا چکر لگا رہے ہیں کہ میرا کاروبار چل رہا تھا ختم ہو گیا، اب عامل تھوڑی کاروبار چلائیں گے، روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس جا رہا ہے بیچارہ، چکر کاٹ رہا ہے، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اب ایک شخص میرے پاس نوجوان آیا کہ 3 سال شادی کے ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گی، اور استغفار کرو، قرآن میں آیا ہے استغفار کرو اللہ اولاد دیں گے۔ نہیں، میں فلاں عامل کے پاس گیا تھا، ایک شخص ہے وہ علاج کرتا ہے ایسے ہی، اس نے مجھے کہا تمہارے اوپر بندش کرائی، تمہاری اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، کوئی کسی کو اولاد سے تھوڑی محروم کر سکتا ہے۔ کہہ رہے اس نے مجھ سے کہا 1.5 لاکھ روپے دو، 1.5 لاکھ روپے تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی جی۔ اس کو غلط راستے پہ ڈال دی، اللہ سے ہٹا دیا، نوجوان کی سوچ بدل دی۔ یہ نہیں کہا اللہ سے مانگو۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے 1.5 لاکھ روپے دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کو اتنا کہہ دو کہ پہلے علاج کر لو، جب اولاد ہو جائے گی 1.5 کی جگہ 2 لاکھ روپے دے دوں گا۔ میں نے کہا 2 لاکھ روپے دینا اس کو۔ اس نے جب اس سے اگر بات کی کہ نہیں پیسے پہلے دینے ہوں گے، پہلے پیسے دینے ہوں گے، میں نے کہا یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، ہماری ذہن کو، ہماری سوچ کو اللہ سے ہٹا کر بندوں کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی مجلس اور محفلوں سے اور دینی مجالس سے یہی چیز سیکھنے سمجھنے کی ہوتی ہے کہ صحیح رہنمائی ہو جائے، ہماری صحیح رہنمائی ہو جائے، ہم اس طرح کی پریشانی کے آنے سے پہلے سمجھ جائیں، ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور خدا نہ کرے اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارے پاس صحیح رخ ہو، صحیح راستہ ہو کہ اس پریشانی میں جانا کہاں ہے، اللہ کے در پہ جانا ہے کسی اور کے در پہ جانا ہے، بس یہ چیز اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ شکر کی، قناعت کی، تواضع کی، عاجزی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ غفلتوں اور گناہوں کی زندگی سے اللہ، غفلتوں اور گناہوں کی زندگی سے یا اللہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تمام تر گناہوں سے یا اللہ، تمام تر آپ کی نافرمانیوں سے ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ کی مرضی کی، عافیت کی، خیروں کی، نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی، آپ کو راضی کرنے والی زندگی، سلامتی والی، صحت والی، عافیت والی، خوشی والی زندگی، آپ کی یادوں میں، عبادتوں میں یا اللہ گزرنے والی زندگی، آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزرنے والی زندگیاں، سلامتیوں والی، عافیت والی، برکت والی ہم سب کو، ہم سب کی اولاد و نسلوں کو نصیب فرما۔ اللہ ایسی زندگی جو زندگی گناہوں میں ہو، غفلتوں میں ہو، آپ کی نافرمانی میں ہو، اللہ آپ کی ناراضگی والی زندگیاں ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما، دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں، خوشیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے غم دکھ صدموں سے، ناکامیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ قدم قدم پر ہم سب کی رہنمائیاں فرما، قدم قدم پر ہم سب کی رہنمائیاں فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی جالوں سے، ایسے لوگوں کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمیں غلط راستے پر ڈال دیں، جو ہمارا رخ بدل دیں، جو آپ کے در سے ہٹا کر کسی اور راستے پر ڈال دیں، اللہ ایسے لوگوں کی چالوں سے، مکاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان والی، اعمال صالحہ والی، چین والی، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔